پنجاب میں بکھرے ہوئے سیاسی منظر میں ایک ڈرامائی پیش رفت ہو چکی ہے اور یہ پورے پاکستان پر اس کے اثرات ہوں گے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ اس کے دور رس اثرات ہوں گے، کیونکہ عمران خان نے پنجاب میں پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے اور اپنی حکومت کے خاتمے کے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر اب اسمبلی کی تحلیل کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ کی جانب سے گورنر کو بھیج دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کہتے ہیں کہ یہی عمل آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں کے پی میں بھی دہرایا جائے گا، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی بھرپور زور لگائیں گے کہ اب ان کے استعفے منظور کر لیا جائے قومی اسمبلی میں۔ گویا کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو کہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اسی دوران سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہر صورت میں ہونے جا رہے ہیں، اور آج اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ نے اعلان کیا یہ الیکشن اب 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات فوری رکوانے کی ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست آخر مسترد کر دی، اور یہ ایم کیو ایم کی آخری کوشش تھی کہ کسی صورت سے الیکشن رکوائے۔ جبکہ شہری سندھ کی سیاست کے حوالے سے متوقع ہے مگر دلچسپ پیش رفت میں آج ایم کیو ایم کے 3 دھڑوں میں بھی انضمام ہو گیا۔ آج ایم کیو ایم کے تینوں دھڑوں کے سربراہان کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان، پاک سرزمین پارٹی اور فاروق ستار گروپ کے انضمام کا اعلان ہوا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے واضح الفاظ میں کہا کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اگر حلقہ بندیاں ٹھیک ہو جائیں تو بے شک آج ہی انتخاب کرا لیں۔ ان کے دھڑوں کے انضمام کو ناقدین مقتدر حلقوں کی کاوش قرار دے رہے ہیں۔ آج جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم کے تینوں دھڑوں نے صوبائی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کیا تھا، جس کے دوران کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا تھا کہ اگر ایم کیو ایم نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کراچی میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ معلوم ہوگا ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو خالد مقبول صدیقی سمیت کے مطالبہ کے الیکشن نہ ہو، کوشش کے الیکشن نہ ہو، اس کی قانونی، عدالتی، جمہوری ان کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ایک تو 2.5 سال سے سندھ میں بلدیاتی الیکشنز خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں اوور ڈیو ہیں، وہ اپنے وقت پہ نہیں ہوئے اور اس میں 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دوسرا، عدالت میں ان کی تمام کاوشیں کہ وہ اس الیکشن کو رکوائیں، اس کے لیے قانونی عدالتی کارروائی کریں، وہ ناکام ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن میں کے ذریعے سے الیکشن کو رکوائیں، وہ بھی ناکام ہو چکی ہے۔ اس لیے ہر لحاظ سے جمہوری، قانونی، عدالتی، آئینی جو ان کا استحقاق تھا، یہ جو ان کی پوزیشن تھی، وہ ایم کیو ایم پاکستان اس معاملے میں ہار چکی ہے۔ اور یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ایم کیو ایم نے ان الیکشنز کے لیے مطلوبہ امیدوار بھی اس کے پاس دستیاب نہیں تھی، اور انہوں نے اس کے لیے مطلوبہ نامینیشن پیپرز بھی فائل نہیں کیے۔ آج بلدیاتی الیکشن رکوانے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ پہ ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست کی سماعت میں موقف اختیار کیا گیا کہ پچھلے سال اپریل میں نامکمل الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جو غیر قانونی ہے۔ عدالت نے بلدیاتی الیکشن فوری رکوانے کی ایم کیو ایم کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ الیکشن کے کورم سے متعلق درخواست پر تفصیلی دلائل سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کرانے کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا گیا، اور اسی فیصلے کی بنیاد پر ایم کیو ایم پاکستان نے پہلے مرحلے میں بھی حصہ لیا۔ 2 روز قبل سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی حلقہ بندیوں سے متعلق درخواست بھی مسترد کر دی تھی، جبکہ 3 دن پہلے الیکشن کمیشن نے بھی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹر لسٹوں سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست مسترد کرتے ہوئے شیڈول کے مطابق بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے انعقاد کا حکم دیا تھا۔ دلچسپ بات ہے کہ پچھلے 29 مہینوں سے سندھ میں بلدیاتی نہیں ہے، جبکہ آئین کے مطابق بلدیاتی حکومت کی مدت ختم ہونے کے 120 دن کے اندر ہر صورت میں الیکشن ہونے تھے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں بلدیاتی بااختیار حکومتیں ہوں، اور اس کے لیے اب براہ راست مقابلہ ہوگا۔ الیکشن 2018 میں کراچی نے اپنا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا۔ ان الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف بظاہر سب سے مضبوط سیاسی قوت نظر آتی ہے، اور اس کا براہ راست مقابلہ ہوگا جماعت اسلامی سے اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ خرم شیر زمان پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب، آپ تو پوری طرح سے تیار ہیں، اور آبویسلی آپ لوگ چاہتے تھے کہ الیکشن ہوں اور فوری ہو، اور اس کے حوالے سے تیاری، تو آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے؟ آپ کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ کتنی نشستوں پہ آپ نے داخل کیے ہیں؟
اچھا دیکھیں کامران صاحب، ہم تو 3 دفعہ تیار ہو چکے ہیں، 3 دفعہ ہم نے تیاری کی ہیں۔ آؤٹ آف 246 نامینیشنز میں سے ہماری 241 سیٹس کے بعد نامینیشنز ہم نے فائل کی ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کامران صاحب کہ جو آپ نے سارا ذکر کیا ان کے تمام مسائل کا، جو ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے، یہ مقصد اصل مسئلہ ان کا سارا یہ کہ انہوں نے خالی 52% کے اوپر جو ہے اپنی نامینیشنز فائل کی ہیں۔ 80 یونین کونسلز میں تو ان کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں، تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں تو یہ ویسے عجیب بات ہے کہ اگر نہیں کرنا تو کسی پہ نہیں کرتے، تو 52% میں کیوں فائل؟ کیونکہ لوگ ان کے پاس ہیں نہیں نا، ان کے پاس لوگ نہیں ہیں جو ان سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں ملنا ہے۔ اب دیکھیں کامران صاحب، یہ کراچی شہر جو ہے یہ عمران خان کا شہر ہو چکا ہے، ہر شخص کے دل میں یہاں پہ۔ لیکن یہ عمران خان کا شہر خرم شیر زمان صاحب 2018 کے الیکشن میں تو ضرور تھا، لیکن الیکشن 2018 کے بعد عمران خان نے، ان کی حکومت نے کراچی کے ساتھ جو کچھ کیا، عمران خان نے خود جو کراچی کے ساتھ کیا، اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بلدیاتی الیکشن میں عمران خان کا شہر رہتا ہے یا نہیں، ڈاؤٹس تو ہیں۔ کامران صاحب، اس شہر میں بارش ہوتی تھی، اللہ کی رحمت زحمت میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ عمران خان نے اس شہر میں 3 بڑے جو سٹارم ڈرینز تھے ان کو انہوں نے بنوایا، اور اس شہر میں بارش کرتی، شہر ڈوبا نہیں۔ عمران خان نے 52 فائر بریگیڈز اس شہر کو دی، آگ لگ جاتی تھی، انڈسٹریز کو جل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ عمران خان نے یہاں پہ بند پروگرام کو، جو کہ گرین لائن کا تھا، اس کو کمپلیٹ کروایا جو پچھلی گورنمنٹ کا تھا۔ عمران خان نے یہاں پہ ایک دن میں 6 فلائی اوورز نارتھ ناظم آباد میں انوگریٹ کروائے، منگو پی روڈ بنوایا، نیپیر روڈ بنایا، نشتر روڈ بنوایا۔ عمران خان نے یہاں پہ فریٹ کوریڈور شروع کروایا۔ عمران خان نے K4 کا منصوبہ چلوایا جو چل رہا ہے، کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے۔ KCR پہ کام کیا۔ عمران خان نے 2021-22 میں 9 ارب 90 کروڑ روپے PTI کے MNAs اور MKM کے MNAs کو دیا، جس کے ذریعے کامران صاحب سارے انٹرنل ایریاز میں سٹریٹس بنی، پانی کی لائنیں ڈلی، سویج کی لائن ڈلی، سپورٹس گراؤنڈ بنے۔ یہ سارا کام ہماری ذمہ داری تو نہیں تھی کامران صاحب، یہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس میں بہرحال یہ نہیں لگتا کہ کسی ایک جماعت کی یہاں پہ اکثریت ہوگی اور وہ اس کا میئر ہوگا، اس کی حکومت بنے گی۔ لگتا یہ ہے کہ ایک مخلوط شاید حکومت یہاں پہ جنم لے، بلدیاتی حکومت جو آئے۔ آپ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تو الائنسز بنانے میں بہت کمزور ہیں، اور بہت ہی کراچی کی صورتحال میں ابھی بھی آپ نے اس سلسلے میں کچھ ابتدائی کام کیا ہے؟ کامران صاحب، اصل میں جو سیاسی جماعت تھوڑی کمزور سوچ رکھتی ہے، جو ڈیفیٹ کی طرف زیادہ اپنا دھیان رکھتی ہے، وہ میرے خیال سے ضرور ایسی باتیں سوچے گی۔ ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ میجورٹی سیٹس لے کے جائیں گے۔ 16 تاریخ کو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہوگی کہ بغیر کسی سیاسی جماعت کی مدد سے اپنا میئر لے کر آئے گی۔ ہم اس بات پہ بہت کانفیڈنٹ ہیں۔ دیکھیں اس کے ریزنز کیا ہیں کامران صاحب، آپ خود جانتے ہیں کہ عمران خان کی کراچی شہر کے لیے کیا کاوشیں رہی ہیں۔ اس وقت پنجاب کے حالات آپ نے دیکھ لیں، اوورآل پاکستان کے لیے دیکھ لیں۔ اس وقت کامران صاحب پورا پاکستان ان تمام سیاسی جماعتوں سے پریشان ہے۔ اس وقت MQM جو ہے اور پیپلز پارٹی دونوں کی حصے دار ہیں، ٹیم A اور ٹیم B ہے۔ کراچی آئٹس کے پاس کامران صاحب PTI کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس شہر کو عمران خان نے 600 میگا واٹ ایڈیشنل بجلی دی تھی۔ آج سردیوں میں بھی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کامران صاحب کہ کووڈ جو ہے وہ عمران خان کے دور میں آیا، نہیں تو یہاں پہ اگر کتا کاٹ جائے نا کراچی میں، ریبیز کی ویکسین نہیں ہے ہمارے پاس۔ سو دیکھیں مجھے بہت یقین ہے اس بات کا کہ کراچی شہر پورا باہر نکلے گا۔ آپ 16 تاریخ کو مجھے لے لیجئے گا اپنے شو میں، انشاءاللہ تعالی میجورٹی ووٹ لے کر آئیں گے، اور PTI کا میئر آپ دیکھیں گے کراچی سے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔ خرم شیر زمان ہمارے ساتھ تھے، سندھ میں پارلیمانی لیڈر ہیں PTI کے، اور عمران خان نے ان کو اگر کہ PTI بلدیاتی الیکشن جیتتی ہے، میجورٹی حاصل کرتی ہے، تو خرم شیر زمان PTI کے کراچی شہر کے لیے میئر کے امیدوار ہوں گے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ یہ صورتحال کراچی اور حیدرآباد میں بالآخر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ MQM ہر عدالتی محاذ پر، ہر جمہوری محاذ پہ اس جدوجہد میں ناکام ہو گئی کہ وہ ان الیکشن کو رکوائے، ان کا التوا کرے۔ اب الیکشن کو بزور طاقت روکنے کے منصوبے بات کریں گے MQM سے چھوٹے سے وقت۔ آج MQM سیاست کے لیے بھی بہت اہم دن تھا۔ آج اس کے 3 دھڑوں میں انضمام ہوا، مگر دوسری جانب MQM پاکستان کی وہ کوششیں سر توڑ گئی، دم توڑ گئی، جس کے ذریعے ان کی کوشش رہی، بھرپور کوشش رہی کہ کسی طرح سے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ناممکن بنا دے۔ عدالتی شکست ہو گئی، 2 بار عدالتی شکست ہوئی ہے۔ MQM پاکستان کو اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے شکست ہوئی ہے۔ دوسری جانب MQM کی پالیسی خود اس الیکشن کے حوالے سے ابہام کا شکار رہی۔ اس کے ان نشستوں پہ، خاص طور پہ کراچی کی نشستوں پہ، تقریباً آدھی نشستوں کے لیے اس کو امیدوار دستیاب ہوئے، آدھی کے لیے امیدوار دستیاب نہیں ہوئے۔ آدھی نشستوں میں اس نے نامینیشن پیپر بھی فائل نہیں کیے۔ MQM ایک گو مگو کا شکار تھی، اس نے الیکشن کی کوئی تیاری بھی نہیں کی، اور اس طرح سے
پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر کی سیاست کے حوالے سے، اور پھر یہاں پر ایک منتخب حکومت کے لیے اور نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے ایک بڑی منتخب حکومت کے لیے ایم کیو ایم اب مقابلے سے تقریباً باہر ہے، اور یہ اس دن ہو رہا ہے جہاں اس کا انضمام ہوا ہے، اور یہ وہ پوری صورتحال ہے جس میں یقیناً وہ بے بس نظر آتی ہے۔ آج اس سلسلے میں بیانات تو دیے گئے اور اعلانات بھی کیے گئے کہ اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جیسے کہ میں نے وقفے سے قبل آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم اس حوالے سے اپنا جمہوری، عدالتی، آئینی، قانونی جنگ ہار چکی ہے۔ بہرحال آج کی اس ڈیولپمنٹ پر اور ایم کیو ایم کے 3 دھڑوں کے انضمام پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایم کیو ایم کے سینئر ترین، جو بنیادی ایم کیو ایم تھی، جو حقیقی ایم کیو ایم تھی، اس کے سینئر ترین بانی اراکین میں سے ایک، کراچی کے سابق میئر بھی رہے، ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ معاملہ تو ہو گیا ہے، ابھی فی الحال میرے خیال میں صرف یہ طے ہوا ہے کہ خالد مقبول جو ہیں وہ کنوینر رہیں گے، اور باقی عہدے اور یہ اس پہ کیا تنظیم سازی ہوگی اس کو مؤخر رکھا گیا ہے۔ اس کو اس لیے ہم نے مؤخر رکھا ہے کہ وہ خالد مقبول صدیقی انشاءاللہ خود ہی اس کو کہیں صلاح مشورے کی ضرورت ہوگی تو ہم صلاح مشورہ کر لیں گے، فیصلہ سازی، پالیسی سازی یا مختلف تنظیمی کاموں کی تقسیم، اور پھر جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کو آگے کس طرح بڑھانا۔ تو کچھ چیزیں تو ہم بیچ میں بھی بیٹھے ہیں اور تبادلہ خیال ہوا ہے۔ پروٹیسٹ چونکہ ہم نے کیا کل حلقہ بندیوں پر، تو اس میں بھی ہماری کچھ آپس میں گفت و شنید ہوئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے رویے کہیں، سوچ کہیں، وہ بہت کھلی ہے، اور مجھے اچھا امکان نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بلدیاتی انتخاب ایک بڑی آزمائش ضرور آ گئی ہے، اور عدالت سے یا کہیں اور سے اگر انصاف نہیں ملا ہے، اور عدالتوں نے بھی ایم کیو ایم کی پلی کو مسترد نہیں کیا، انہوں نے ایم کیو ایم کے موقف تو صحیح مانا ہے، لیکن چونکہ بار بار التوا میں گیا اور حلقہ بندیوں کا فیصلہ ہوا نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں اب الیکشن ہو جائے، حلقہ بندیوں پر ٹھیک ہے آپ کے موقف کو غلط نہیں کہتے، وہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے تھے، وہ مسترد کرتے تھے، یہ پھر عدالت میں جاتے تھے۔ تو میرے خیال میں اب وزیر اعلیٰ جنہوں نے اب تک ایم کیو ایم کو، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رسپائٹ یا کوئی انہوں نے ان کو کوئی ریلیف دیا ہو، یہ ایک موقع ہے کہ اگر انہی حلقہ بندیوں پر اسی ظلم و ناانصافی کے ساتھ اگر یہ الیکشن کرا دیتے ہیں، اور کہیں پیچھے سے گٹھ جوڑے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک پاپولر ووٹ تو اب اس شہر میں شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ ساری ایم کیو ایم اکٹھا ہو بھی جائے گی تو بھی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں اپنے لے کہ ان کے پاس کوئی چانس ہے۔ تو جیسے عبدالستار افغانی اور خالق اللہ والا کے زمانے میں دونوں نے مل کے بھی اپنے اپنے ووٹوں سے چلایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فریگمنٹڈ سٹی میں اگر یہ صرف گروہی اور جماعتی سوچ ہوگی نہیں، شہر آگے نہیں چلے گا۔ لیکن بہرحال سب سے بڑی ضرورت تو اس وقت الیکشنز کی ہے، بلدیاتی الیکشن ہونی چاہیے، کہ بنیادی حکومت کی حکومت ہونی چاہیے، پر یہ اس سے زیادہ 2.5 سال اوور ڈیو ہے، مطلب اب اس میں بھی مزید دیری، اور الیکشن کمیشن جیسا ادارہ اور ہائی کورٹس اور پھر عوام آخر کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے؟ میں اصولی طور پہ جب سے وسیم اختر صاحب گئے ہیں، وسیم اختر بھائی، آپ دیکھیں اس کے بعد سے اصولاً تو 3 مہینے کے بعد ہو جانے چاہیے، تو عدالتوں نے اس وقت جو ہے وہ اس میں کہیں تیزی نہیں دکھائی، حکومتوں نے نہیں دکھائی، الیکشن کمیشن نے بھی اپنا فرض سمجھ کے اعلان نہیں کیا، تو اس کا مطلب الیکشن کمیشن بھی اگر تاریخیں دینے میں تو 3 مہینے بعد اصولاً ہو جانے چاہیے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں نومبر 2021 میں کیوں شروع کی گئی ڈیلیمیٹیشن، جب وسیم اختر صاحب کے ٹینیور کا اختتام تھا آخری 6 مہینے، اسی وقت کیوں نہیں شروع کر دی گئی ڈیلیمیٹیشن اگلے انتخاب کی بساط؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا ہوم ورک کون سا وقت پہ کیا، آپ نے بھی تو تاخیر کی۔ جب آپ نے تاخیر کی اور اس کے بعد حلقہ بندیہ قانون میں صوبائی حکومت کو آپ نے دے دی، اور صوبائی حکومت مگر فاروق اب الیکشن تو ہوگا 15 اب جنوری کو، آئندہ اتوار کو الیکشن تو ہوگا، اور ایم کیو ایم جو کہ آج بنی ہے یہ والی ایم کیو ایم، یہ تو گاڑی مس کر گئی، یہ اتنی بڑی گاڑی مس کر گئی ہے۔ میں ایم کیو ایم کی جو غلطی ہوئی ڈیلیمیٹیشن میں، شاید اس طرح سے موقع پر موقف شاید نہیں پیش کر سکی اس وقت، اسی طریقے سے عدالت میں تاخیر سے گئی، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ ہائی کورٹ نے تو اچھا خاصا آڑے ہاتھوں لیا تھا، سپریم کورٹ نے یہ کہا نہیں آپ کا موقف صحیح ہے، اسی لیے ہم ریمانڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جن لوگوں کا تقرر ہوتا ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ جانبدار ہے، لیکن دیکھیں وہ اپوزیشن اور حکومت کی جماعتیں مل کر کرتی ہیں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا ٹلٹ بھی رہتا ہے تھوڑا پولیٹیکل،
یہ میرا بھی اب مجھے بھی یہ شائبہ ہو رہا ہے، لیکن میں چلیں اس بحث سے آگے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر ان حالات میں اور اسی حلقہ بندی پہ الیکشن میں تو ہوئے نہ ہوئے برابر ہے. یہ کراچی جو فریگمنٹڈ منقسم شہر ہے، یہ گاڑی تو مس کر گئے بلدیاتی انتخابات کی. اب ہے قومی الیکشن سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اب اس سال کے دوران. وزیر اعلیٰ کو اس وقت اس میں انٹروین کرنا چاہیے. آصف علی زرداری صاحب کیا ان کے پاس کیا انتظامی اختیار ہے اس سلسلے میں کہ وہ اس الیکشن کو نہ ہونے دیں؟ نہیں، حلقہ بندیوں پر کچھ نہ کچھ کریں. جب ایک جگہ پہ 10,000 20,000 30,000 پر ایک حلقہ ہے جو واضح طور پر پیپلز پارٹی کے روایتی گڑھ ہیں، اور وہاں سندھی بولنے والے، میرے بلوچی بولنے والے بھائی جن سے ہم اردو بولنے والے میمنی، گجراتی، کاٹھیا واڑی، پوروی، ہمارا اختلاف نہیں ہے بھائیوں، ہم آپس میں مل کے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے شیرازے کو بلا وجہ نہ بکھیریں. ہمیں 90,000 پہ حلقہ دیں، 1,00,000 پہ حلقہ دیں، اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے 10,000 پہ. مگر وہ کہتے ہیں وہ 3-4 ایسے حلقے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت بڑی تعداد ہے ان خلقوں کی، ایسا نہیں، میں نے خود دیکھا ہے. میں اس پر ایم کیو ایم کے موقف کی حمایت میں ہوں. ہاں، میں ایم کیو ایم کی بھی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جب حلقہ بندیاں ہو رہی تھی اپنا کیس کیوں نہیں اس وقت لڑا پوری طرح سے، عدالتوں میں وقت پر آپ کیوں نہ گئے. یہ میں نے ساری باتیں کی ہیں، لیکن اس طرح ہوئے تو یہ ایک ہمارے درمیان ایک ناچاکی رہے گی، اور ہماری سیاسی جو چپکلی سے جو اختلاف ہے یہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے ووٹرز میں نہ چلا جائے. تو یہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا آگے پورے شہر میں. لیکن اب دیکھیں کراچی کا استحکام پاکستان کا استحکام ہے. اگر کراچی غیر مستحکم ہوگا اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ جس جگہ پہ نامینیشن پیپر فائل کر دیے، جس ایم کیو ایم نے بھی فائل کر دیے، وہاں پر یہ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں لڑنا تو پھر چاہیے، الیکشن لڑنا چاہیے. دیکھیں میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اتنے سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن آپ سے لے لیا گیا، قبل الیکشن دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر بائیکاٹ بھی کرے. میں نے تو بائیکاٹ کے آپشن پر بھی اپنا ووٹ خالد بھائی کو دے دیا ہے کہ اگر کرتے ہیں تو ہم سب ساتھ ہیں. اور بائیکاٹ ہونے سے بھی اس شہر کی نمائندگی طے نہیں ہوگی. وہ دیکھیں بلدیاتی کوئی بھی میئر کسی بھی پارٹی کا آ جائے، جب تک ہم ساری، اور میں یہ جو ایم کیو ایم کو جوڑنے کے بعد 2 سالوں سے کر رہا تھا اس کے سارے دڑوں، میں تو اس سے آگے جانا، جماعت اسلامی، ٹی ایل پی، پی ٹی آئی، جب تک ان کے ساتھ مل کر ہم نہیں کریں گے تو جو پیپلز پارٹی نے بلا شرکت غیر 15 سالوں میں اس پورے شہر کو دیوار سے لگا دیا. پھر سندھ کے شہروں کو جو کچھ اس کا حشر نشر ہوا، کراچی کا جو حال ہے، سرکولر ٹرین نہیں چلی، 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا منصوبہ K4 شروع ہی نہیں ہوا تو ختم کہاں ہوگا. تو ان ساری باتوں کو لے کر پھر جماعت اسلامی کو بھی اگر سولو فلائٹ بھی وہ سمجھتے کہ ان کی رال ٹپکی ہوئی ہے تو ان کی رال بھلے ٹپکے اور ان کی نظر شہر کی بڑی کرسی پر ہے، لیکن ان کا میئر. مگر فاروق بھائی وہ نظر آئے جماعت اسلامی، مثال کے طور پر جماعت اسلامی کا آپ نے نام لیا، انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے شہر کے لیے، سڑکوں پر ہے، عوام میں ہے، سامنے ہے، دن رات ایک کر دیا. یہ ایم کیو ایم تو کہاں تھی، کہیں نظر بھی نہیں آئی ہے. یہ تو اب نظر آئے اور خود ان کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ مانگ رہے ہیں اور اب شہر کی ترجمانی کی بات کر رہے ہیں. اب آج یہ نیا جنم لیا ہے، اب اس کے بعد اگر اس میں کوئی جان آئے تو آئے، ورنہ تو وہ بیچاری بے جان تھی. دیکھیں یہ ایک وہ لیا ہے، وہ پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت ہے جو کہ وہ ان کو دے دی ہے فیصل سبزواری کو، اور ایک وہ امین اللہ کی وزارت ہے. یہ ان دونوں نے مزے کر لیے، باقی تو کوئی ایم کیو کیا ہے. عمران بھائی دیکھیں صورتحال ہے پیچیدہ، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، اور آج ضرورت کیوں تھی کہ سب بیٹھے، آج کیوں بیٹر سینس پریویل کرے؟ اس کا مطلب پیچھے کچھ ایسا ہوا ہے نا کہ پرفارم نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، وزارتوں میں رہے، اقتدار میں رہے. یہ سوال ہیں لوگوں کے جائز، اسی کا جواب دینے، آگے کے فیصلوں کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ بہتر سمجھ بوجھ سے اجتماعی مفاد میں فیصلہ ہو، انفرادی مفاد اور انا کو پیچھے رکھا جائے، اور جو یہ فروئی اختلاف ہے اس کو دور کر کے مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل ہو، جو غلطیاں ہیں اس کا اعتراف بھی کیا جائے، اس کے لوگوں ووٹ بینک سے لوگوں سے معافی بھی مانگی جائے. ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں. سیاسی مقبولیت و معیشت میں ناکامی کے بعد آج برا دن ہے پی ڈی ایم کے لیے، جہاں اس کو آج پارلیمانی سیاست میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. کئی مہینوں کی کشمکش کے بعد کل رات گئے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے 186 اراکین سے اعتماد کا ووٹ لے لیا، اور آج عمران خان کی ہدایت پر پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر پنجاب کو بھیج دی ہے. اب اگر 48 گھنٹوں میں گورنر اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے تو اسمبلی خود بخود تحلیل سمجھی جائے گی. آج عمران خان اور پرویز الہی کی ملاقات کے بعد فواد چودھری نے پنجاب اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈرامائی اور تیز رفتار سیاسی ڈیولپمنٹس نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے.
चौंका देने वाली पेशरफ है और बहुत से सियासी मुबस्सरीन भी हक्का बक्का है कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतनी तेज़ी से कैसे हो रहा है। कल रात 12 बजे के बाद स्पीकर सफ्तान खान ने पंजाब असम्बली का नया इजलास शुरू किया। PTI अवकाफ लीग के कई अरकान तवील मुसाफत तय करके रात गए असम्बली पहुँच गए। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान हंगामा आराई हुई, शोर शराबा धींगा मचती हुई, मगर रात तकरीबन 1:30 बजे वोटिंग हो गई और स्पीकर ने ऐलान कर दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही 186 अरकान से एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए हैं और इस तरह से ये बहुत ड्रामाई पेशरफ जो है रात 1:30 बजे हो गई। इस मामले के बाद तवक्कुआत के मुताबिक जब ये क़ज़िया हल हो गया, आज अलसुबह यानी तकरीबन 1:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट में फ़रीक़ैन की दरख्वास्त बज़ाहिर गैर मौसल हो गई। गवर्नर पंजाब ने 186 अरकान की अक्सरियत को तस्लीम करके वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया और अदालत ने केस निपटा दिया। पंजाब असम्बली में कायद ऐवान की हैसियत से सुरखरू होने के बाद वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी कामयाबी को इमरान खान की मरहून मिन्नत करार दिया। उन्होंने कहा कि PTI ने सही तौर पर नून लीग को सरप्राइज़ कर दिया है। दरअसल पंजाब में PDM अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो या वज़ारत आला का मार्का हो, तहरीक अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट लेने का मामला हो या फिर PTI के मुनर्रफीन के वोट की हैसियत हो, बज़ाहिर PDM की कहीं नहीं चल पाई है या उनकी सियासत जो है वो नाकाम होती नज़र आई है। लाहौर हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के फैसले और 2 हफ्ते के लिए पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बाद फ़रीक़ैन को काफ़ी मोहलत मिल गई थी। इस अरसे में ज़रदारी साहब ने भी पंजाब में डेरे भी डाले थे। राना सनाउल्लाह भी बहुत पंजाब आते थे, मुतहर्रिक नज़र आते थे, लेकिन PDM कामयाब नहीं हुई, जबकि PTI ने 186 का नंबर गेम पूरा करके दिखा दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने एतमाद का वोट लेने को जाली करार दिया और दावा किया कि परवेज़ इलाही ने असम्बली तहलील न करने का हल्फिया वादा करके अरकान से वोट लिया है, लेकिन पंजाब असम्बली को तहलील करने की समरी के साथ राना सनाउल्लाह का ये दावा चंद घंटों में गलत साबित हो गया। कल एतमाद का वोट लेने की कार्रवाई से कबल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान का कहना था कि जितनी मर्जी इंजीनियरिंग हो जाए, ज़िमनी इलेक्शन की तरह हर अवामी फोरम पर PTI ही कामयाब होगी। उनका दावा था कि नए इलेक्शन के लिए PTI अपनी 2 सूबाई हुकूमतें कुर्बान कर रही है, करने को तैयार है। आज वो उस पर अमल करते नज़र आए। बिलाशुबा पाकिस्तान के सियासी और माशी मसाइल का हल एक भरपूर 5 साला मैंडेट वाली और एक अक्सरियती हुकूमत ही निकाल सकती है। मुल्की हालात कुव्वत के बराक़िज़ और इक़्तिदार के ऐवानों से नए इंतख़ाबात के लिए समझौते का तकाज़ा कर रहे हैं। एक कौमी समझौता हो जाए ताकि कौम आगे बढ़ सके। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM का मौक़िफ़ और हुकूमत का मौक़िफ़ हमें देंगे। मुमताज़ रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद ख़ान साहब, माविन ख़ुसूसी भी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि जो भी तकाज़े होते हैं जमहूरियत के आइन के, उसके लिहाज से आज एतमाद का वोट ले लिया परवेज़ इलाही साहब ने, अदालत ने तस्लीम कर लिया, गवर्नर ने तस्लीम कर लिया और उसके बाद उन्होंने अब असम्बली तहलील की समरी जो है वो गवर्नर को भेज दी है। अब इसमें कोई चीज़ रुकावट तो नहीं है। अब ये असम्बली तहलील होनी है और 3 माह में आज की डेवलपमेंट्स के लिहाज से पंजाब की हद तक तो इलेक्शंस होने हैं। जी कामरान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए सवाल थोड़ा ज़रा इससे थोड़ा आगे भी आपका जो सवाल है वो थोड़ा इससे आगे तकाज़ा करता है कि बात को शुरू वहाँ से किया जाए। अभी देखिए, अगर इंतखाबात इस सूरत में होते हैं कि जिनके इनेकाद से कबल ही एक तनाज़ा जन्म ले लेता है, तो फिर जो मुतनाज़ इंतखाबात होते हैं उनके नतीजे में इस्तेहकाम तो नहीं आता। यानी तसव्वुर ये करें कि आप एक जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और आप ये मुतालिबा कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस एक ऐसे वक्त में करवाए जाएं जब IMF के साथ आपके मामलात बिल्कुल ऐसी सूरत में हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट फुली इन कंट्रोल हो एज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट वो बात करे और चे जाए कि वहाँ पे केयर टेकर्स बैठे हों जब आपके वो रिव्यूज़ आ रहे हों। तो केयर टेकर्स तो मालियाती अमूर पे फ़ैसले नहीं कर सकते और IMF भी आपसे बात नहीं करेगी। तो वफाकी हुकूमत जो इस वक्त मुश्किल तरीन फ़ैसले पिछले 8 माह में ले चुकी है, जिसमें पेट्रोलियम की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, नतीजतन एक प्राइस हाइक और वो तमाम कंडीशंस जो IMF के साथ एग्री की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने,
اور ان کے ساتھ ایک فائنینشیل ڈسپلن امپوز کرنا ہے، تو نتیجتاً اس کے ساتھ مہنگائی آنی تھی جو انہوں نے فلفل نہیں کیے، اور اگلی جو اس کی اقساط تھیں وہ ڈورمنٹ ہو گئیں، اور جب تک ان کو فلفل نہیں کیا جاتا تھا تب تک ملک کی معیشت جو ہے ایک قدم آگے رینگ نہیں سکتی تھی۔ آپ مجھ سے ان ساری چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اب آپ کا یہ تقاضا ہے، یعنی چیئرمین تحریک انصاف یہ تقاضا کر رہے ہیں، کیونکہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، بھلے سے وہ اس کو ڈیزالو کر سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 صوبوں میں انتخابات ہو رہے ہوں گے، اور 2 صوبے جو فلڈ کے ساتھ افیکٹڈ ظاہر ہے کہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں، جو معاشی بیک گراؤنڈ آپ دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر بہرحال پاکستان کا آئین ہے، اور اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، اگر آج قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو 3 ماہ کے اندر الیکشن کرانے ہیں، صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو 3 ماہ کے اندر الیکشن کرانے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے نا۔ اس میں الیکشن کمیشن کے پاس لازم ہے کہ وہ الیکشن کال کرے، اور اس میں رکاوٹ تو کسی قسم کی کوئی کسی قسم کا وہ اس میں تعطل تو وہ لا نہیں سکتے۔ نہیں دیکھیں نا، یہ آپ ایک بالکل درست آئینی بات کر رہے ہیں، اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ انتخابات کا تعلق تو پھر یہی ہے کہ جب ایک اسمبلی تحلیل ہو جائے تو مقررہ وقت کے اندر جیسے آئین میں درج ہے اس کے انتخاب ہوں، یعنی یہ انتخاب جب آپ کریں گے تو اس میں اس وقت آپ کے پاس ایک صوبے کے اندر اگر آپ اس انتخاب کے نتیجے میں ایک حکومت لے آتے ہیں، اور وہ حکومت بھلے سے میری آ جائے، وہ حکومت بھلے سے میری کسی مخالف پارٹی کی آ جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ملک کے اندر جنرل اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہوں گے تب ایک صوبے کی حکومت موجود ہوگی، یعنی کیئر ٹیکر کے تصور کو وہ بھی آئین میں ہی درج ہے۔ آپ کیئر ٹیکر کے تصور کو کیسے مطلوب کریں گے؟ ایک تو نہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ابھی وقت کی بات ہے، کے پی میں بھی ہو جائے گا، دو اسمبلیز کی بات ہے، اور یہ بھی ایک بہرحال حقیقت ہے نا کہ قومی اسمبلی سے بھی اس کے تقریباً آدھے اراکین استعفیٰ دے چکے ہیں نا خالد صاحب۔ یہ اس لیجیٹیمیسی یہ جو اس وقت کی حکومت کی ہے وہ تو بہت شیک ہو چکی ہے۔ اس میں دیکھیں کامران صاحب، میری اس میں بحث کی جہت مختلف ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ درج ہے کہ اتنے مقررہ وقت میں 90 دن ہیں یا 45 دن ہیں، دونوں صورتوں میں جہاں یہ درج ہے کہ انتخابات اتنے دنوں میں ہونے ہیں، وہیں پر یہ درج ہے کہ ایک وہاں پر کیئر ٹیکرز کا سیٹ اپ ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ذرا کسی طرح سے اس کو تصور میں آپ لے آئیں کہ کیئر ٹیکر وفاقی حکومت، ایک الیکٹڈ فلی مینڈیٹڈ وفاقی حکومت بیٹھی ہے، اور نیچے اس کا بندوبست جو صوبائی سطح پر ہے وہ کیئر ٹیکر کے بندوبست میں ہے، یعنی وفاق مالیاتی فیصلے کر رہا ہے، صوبہ نہیں کر رہا۔ تو وہ اسکیم آف تھنگ کانسٹیٹیوشن نے انویسیج نہیں کی ہوئی، اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی اس مشکل کا حل تلاش نہیں ہوا ہوا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس بحث میں آپ بہکے ہوئے ہیں، جو کہ آج میں نے فواد کی بات سنی، مجھے تو ان سے ہمیشہ ریشنلٹی کی توقع رہی ہے، ایٹ لیسٹ ان کے اپنے سینیسیٹر ڈیزائنز ہوں گے جو بھی ہوں گے، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ وہ کم از کم جب یہ آئینی بات کر رہے ہوں گے تو اس کو اپنے سیاسی مفاد کے تابع بالکل یک رخا نہیں کریں گے۔ لیکن خان صاحب جو اس وقت کے حالات ہیں، خان صاحب اس وقت کے جو حالات ہیں، کیا پاکستان کو اس وقت ایک مستحکم مضبوط حکومت کی فوری ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو اسپلٹ مینڈیٹ ہے، آپ سوچئے تو صحیح، جو اس وقت حکومت ہے، کیا اس کا اختیار پنجاب پر ہے؟ آج پرویز الہی کی حکومت پر ہے؟ کیا اس کا اختیار کے پی کی محمود خان کی حکومت پر ہے؟ کیا پوری اسمبلی پہ جو ہے اس کے ساتھ ہے ان معاملات میں، قانون سازی میں، کسی معاملے میں؟ ویسے ہی سیویئرلی فریکچرڈ یہ نظام ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی صورت سے چلنے دیا جائے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے کیسے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب کہ اگر آپ اسمبلی کے اندر، آپ کی حکومت ہے تو آپ اسمبلی کے اندر ہیں، اگر آپ کو تقاضا ہے کہ آپ نے یہ حکومت اپنے پاس رکھنی ہے اور اس کو رکھنے کے لیے آپ کو چاہے اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے تو آپ اس کو اس کی ڈیسولوشن پہ لے جائیں، اور کن حالات میں لے جائیں۔ یہ اس کی کریشن جو ہے اس پوری سچویشن کی، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حالات کے فلو میں نہیں ہے، یہ کریٹڈ ہے۔ یہ تو اب یہ جو آرگیومنٹ ہے خان صاحب آپ کا، معاف کیجئے گا، یہ جو آپ کا آرگیومنٹ ہے، کیا اس سے میں مطلب نکالوں کہ اب جو وفاقی حکومت ہے یا پی ڈی ایم ہے، یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی اور ان سے استدعا کرے گی کہ یہ اس کو تحلیل نہ ہونے دیں، الیکشن نہ ہونے دیں،
آفٹر آل جب یہ حکومت ختم ہوگی تو کیئر ٹیکرز تو آئیں گے نا سر. نہیں یہ نتیجہ آپ غلط اخذ کر رہے ہیں سر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل انتخابات کے لیے ہم 100% تیار ہیں. صوبے میں انتخاب ہے, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ ایک اسمبلی کو توڑتے ہیں, آئینی اور جمہوری طریقے سے اس اسمبلی کو ٹوٹ جانا چاہیے. اب اس کے ٹوٹنے کے بعد جو اگلے سوالات ہیں ہمارے, وہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. اگر آپ اس پر میری رہنمائی فرما دیں. میں عرض کرتا ہوں میرا نقطہ نظر لے لیں. میں پوچھ کے رہا ہوں. یعنی آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ صوبے میں کیئر ٹیکر ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر نہیں ہے. اب یہ دو وہ بندوبست ہیں, مجھے آپ ذرا تفریق کر کے دیں کہ ایک کیئر ٹیکر میں ہو اور ایک بغیر کیئر ٹیکر کے بیٹھا ہو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, لاگو نہیں ہوگی. میں کوشش تو میری ہوتی ہے کہ میں اپنا ذاتی اوپینین نہ پیش کروں, لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں کہتا ہوں میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ حکومت کھلے دل سے, غیر مشروط, مکمل اس سے اپنی لگن سے مذاکرات کی دعوت دے عمران خان کو, اور ان تمام مسائل کا جس میں کہ الیکشن کا انعقاد, IMF کا پروگرام, معیشت کے حوالے سے جو کلیدی فیصلے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں, ان مذاکرات کی کھلی اور بالکل غیر مشروط اور بالکل ایک سنسیئر مذاکرات کی دعوت دے اور مذاکرات کا آغاز کرے. اور تمام سیاسی جماعتیں, اگر IMF کو آپ یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے کہہ دیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ اس کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو بھی پروگرام کے آگے کے مراحل وہ طے کر لے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آپ دونوں جماعتیں مل کے بتا دیں کہ یہ فریم ورک ہے IMF. اور ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں, نہ آپ کی حکومت ہے نہ عمران خان ہے کہ IMF کو بتا سکے کہ کون سا پروگرام دے. IMF نے ہمیں بتانا ہے. تو اب اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے, ہم ان کو کہہ دیں کہ جی جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو منظور کر لے گی اور IMF پروگرام روا دوا ہو جائے گا, اور اس کے بعد اب الیکشن کا انعقاد کر لیجئے. سر آپ نے تو میرے دل کی بات کی. میں تو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا ایک ایڈوکیٹ ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز, دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں, کوئی کہے یا نہ کہے, اس وقت سب سے زیادہ تنقید فوج کے ادارے پر ہوتی ہے. کبھی عمران خان اپنے جنرل باجوہ پہ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی, حالانکہ ہماری یہ پوزیشن ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کریشن ہی جنرل باجوہ کی کسی نہ کسی طرح سے تھے. اینی ویز خیر, لیونگ اٹ اسائڈ, اس بحث کو چھوڑتے ہوئے میں آگے جاتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اختیار بحث ہوتی ہے کہ جی چھپے ہاتھ ہیں, طاقتور حلقے ہیں, کرنے والے ہیں, دوست ہیں, یہ بحث ہے نا. تو اس بحث کا خاتمہ پھر ججز پہ الزام ہے کہ ججز فیصلے خود نہیں کرتے, ججز کے فیصلے بھی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, اس ملک کی مقتدر طاقت وہ ہے. تو اگر آپ نے کوئی واقعی ان ٹرو پرسپیکٹیو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر استحکام آئے, تو پھر ایک ایسا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جہاں پر ایسے جوڈیشل ججمنٹس کے ذریعے ایک بیسک سٹرکچر کی تشریح, جس کو میں سمجھتا ہوں اٹس این ایبسولوٹ فراڈ اپون دی کانسٹیٹیوشن. خان صاحب مجھے اجازت دیں, کڑی ضرورت ہے میری سنیں, دیکھیں نا, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سر, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیسک سٹرکچر کی تشریح کے نام پر جوڈیشری نے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کو بالکل ریڈنڈنٹ کر دیا اپنی اپوائنٹمنٹس میں سے, ایسی صورت میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہو تو شدت کے ساتھ آپ کو معیشت کے لیے, سیاست کے لیے, عدالت کے لیے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اگر پارلیمنٹس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ کی اسمبلیز میں سوائے گالی دینے, نعرہ مارنے, کسی سیر حاصل بحث کے نتیجے میں کسی منطقی انجام تک نہ پہنچنے, ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ, ایک ایسی مجلس جو کہ اہل حل و عقد ہونی چاہیے, جہاں پر آپ کی کوئی دانش کی بنیاد پر کوئی چیز باہر نکل کے بات کی جا سکتی ہو, اس کے بجائے وہاں پر آپ کا سوائے جھگڑے کے اور وہ ہوسٹیج ہو کسی نہ کسی صورت میں کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کی, چاہے وہ میری پرسنالٹی ہو, چاہے وہ آپ کی ہو, کسی لیڈرشپ کی ہو, اور وہاں پر ہر وقت ایک دنگا فساد. تو سر وی نیڈ اے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ. یس وی نیڈ ٹو ٹیک. یہ تو وزیر اعظم کو آفر کرنی پڑے گی نا سب سے اس وقت. وزیر اعظم کو ایک تازہ, یہ بات میری اور آپ کی. جی فرمائیے. یہ دیکھیں سر, ایسے ہے کامران صاحب کہ یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے اختلاف کرنا تو ویسے ہی بالکل ایک حماقت ہوگی.
بہت بہت شکریہ ملک احمد خان. وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون PDM کا موقف ہمارے سامنے رکھ رہے تھے آج کی اس ڈرامائی پیش رفت کے حوالے سے, اور اس کے بعد وقفہ لے لیتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ہوں گے جناب فواد چودھری اور PTI. عمران خان کا موقف ہمیں دیں گے, آگے چل کے کیا راستہ ہے اور منزل کیا ہے, اور کس طریقے سے آئندہ کے چند دن میں ہم عمران خان کی اور PTI کی سیاست دیکھیں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد آج کی انتہائی ڈرامائی پیش رفت, جس میں کہ ایک جانب چودھری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے, عمران خان کے حامیوں نے اسمبلی میں PTI کے سپورٹرز نے, قاف لیگ نے یک زبان ہو کے اور اپنی پوری بھرپور قوت کا اظہار کرتے ہوئے پرویز الہی پر اعتماد کا ووٹ دیا. عمران خان کا وعدہ پرویز الہی نے پورا کیا, اور آج اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پہ دستخط کیے, گورنر کو روانہ بھی کر دی. گویا کہ اب صرف 24 سے 48 گھنٹوں کی بات ہے, پنجاب میں حکومت ختم ہو جائے گی, ہو گئی ہے بلکہ, اور اس کے ساتھ ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. دوسری جانب یہی عمل ہم بہت جلد دیکھنے والے ہیں, آج یا کل کے اندر KP میں, پشاور میں بھی حکومت KP کی ختم ہوگی عمران خان کے وعدے کے مطابق, وہاں وہاں کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی. 2 صوبوں کی اسمبلی تحلیل, اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت PTI کے جو اراکین ہیں وہ اپنا استعفیٰ دے چکے ہیں. قومی اسمبلی کی موجودہ جو بھی کیفیت ہے اس میں بھی آدھے سے زیادہ اراکین یا آدھے اراکین جو ہیں وہ اپنے استعفیٰ دے چکے ہیں. یقینی طور پہ حکومت جو ہے وہ بری طرح سے, جیسے میں نے ابھی ملک احمد خان سے عرض کیا, سیویئرلی فریکچرڈ یہ نظام ہے اس وقت جو کہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آئندہ چند دنوں میں کیا کچھ ہوگا, چند ہفتوں میں کیا ہوگا, یہ ہمیں بتائیں گے فواد چودھری, سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب کے قریبی معتمد بھی ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. فرمائیے گا کہ اب یہ ایک صرف فارمیلٹی ہے, کیونکہ اب پنجاب اسمبلی تو وعدے کے مطابق تحلیل ہونے کی جو ذمہ داری تھی وزیر اعلیٰ کی وہ پوری ہو گئی ہے, گورنر اب اس کو سائن کر دیں گے, اور اب کل یا پرسوں میں KP کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی, وہاں کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی. جو منظر ہم نے آج دیکھا, کل یا پرسوں میں محمود خان یہ کریں گے پشاور میں. جی بالکل کامران صاحب, دیکھیے پارٹ 4 جو ہے پاکستان کے آئین کا وہ پروونشل اسمبلیز کو ڈیل کرتا ہے, اور اس جو چیپٹر ہے اس کے مطابق جب وزیر اعلیٰ ایڈوائس بھیجیں گے گورنر کو اسمبلی کی تحلیل کی, تو 48 گھنٹوں کے اندر اگر گورنر اس کو پہلے خود گورنر اس کو ڈیزالو کر دیں تو بالکل صحیح ہے, لیکن اگر ایڈوائس پہ عمل نہیں کرتے تو 48 گھنٹوں میں اس ایڈوائس پر آٹومیٹکلی جو ہے وہ عمل ہو جانا ہے. لہٰذا اس وقت دیکھیے آپ اپنے پروگرام میں اور پاکستان میں جو لوگ بھی تھوڑا سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں, بارہا یہ بات ہوئی ہے کہ دیکھیے اس قدر فریکچرڈ سسٹم پاکستان میں نہیں چل سکتا, معیشت بحال نہیں ہو سکتی اگر آپ کی سیاسی استحکام اگر آپ کے پاس نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی موجودہ حکومت میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ KP کی حکومت اور اسمبلی 24 سے 48 گھنٹوں میں تحلیل ہونے والی ہے, 52 گھنٹوں میں, 72 گھنٹوں میں. نہیں, KP کی اسمبلی انشاءاللہ سیٹرڈے کو 5 بجے شام کو جو ہے, یعنی پرسوں جو ہے وہ اس کی سمری جو ہے وہ گورنر صاحب کو دے دی جائے گی. یہ پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ پرسوں تحلیل ہوگی, اور اسی کے ساتھ KP کی اسمبلی کی تحلیل کی سمری جو ہے وہ گورنر کو چلی جائے گی. اور اس کے بعد اور اس میں ایک آئینی جو مرحلہ ہے وہ ذرا ایکسپلین کر دیجئے آپ, کہ اب جب یہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی 48 گھنٹوں کے اندر, تو وزیر اعلیٰ کون ہوگا, حکومت کون چلائے, کیونکہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے لیے تو مذاکرات ہوں گے, پھر اس کا ایک مراحل ہیں, وہ تمام چیزیں ہیں. لیکن جیسے کہ آج یہ اسمبلی تحلیل ہونے کی سمری چلی گئی, تو سیٹرڈے کو اور منڈے کو حکومت کس کی ہوگی پنجاب میں, اور منڈے کو KP میں وزیر اعلیٰ وہاں کون ہوگا؟ اس میں اس طرح ہے کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیف منسٹر ہے, یعنی پنجاب کے کیس میں آپ کہیں کہ پرویز الہی صاحب اگلے 7 دن تک وزیر اعلیٰ رہیں گے. پہلے 3 دن جو ہے وہ پرویز الہی صاحب حمزہ شہباز کو خط لکھیں گے اور اپنے نام شیئر کریں گے ان کے ساتھ جو انہوں نے ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنانا ہے, اور حمزہ شہباز جو ہے چیف پرویز الہی صاحب کو لکھیں گے اور اپنے نام تجویز کریں گے, اور ان 6 ناموں میں سے ایک شخص جو ہے وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے طور کے اوپر اپوائنٹ ہوگا. لیکن اگر یہ 3 دنوں میں یہ عمل مکمل نہیں ہوتا
اور تو پھر اگلے 3 دن جو ہے وہ الیکشن کمیشن ان 6 ناموں میں سے کوئی ایک نام سلیکٹ کرے گا اور اسے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنائے گا، اور 7ویں دن تک لازمی طور پہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ اس صوبے میں آ جائے گی. اور اسی طرح سے جو اچھا، اب خیبر امپورٹنٹ پختونخوا سوال یہ ہے فواد بھائی کہ جو ابھی ہماری ملک احمد خان سے بات ہو رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک جو عنصر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اس وقت پاکستان کی معیشت تباہ کن حالات سے گزر رہی ہے، اور ہم ابھی IMF پروگرام کے بالکل دروازے پہ کھڑے ہیں کہ اس کی ریزمپشن ہو، کسی صورت سے وہ آگے بڑھے، اور وہ ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے کہ ہمیں IMF پروگرام فوری طور پہ چلنا ہے. لیکن IMF کو ابہام ہو سکتا ہے، اس کو پرابلم ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے، تو حکومت 2 صوبوں کی ختم ہو گئی ہے، تیسرے کی مرکز کا ہی ہے، اور یہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ اس افراتفری میں IMF بولے پہلے آپ اپنا مسئلہ سارٹ آؤٹ کریں، الیکشن کرائیں، اس کے بعد ہمارے پاس آئیے گا، لیکن جو ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم اس دوران ہمارا ڈیفالٹ ہو جائے گا یا ہمارے لیے دوسرے مسائل ہو جائیں گے. اس مسئلے کا حل فرمائیے گا، آپ لوگوں نے ڈسکس بھی کیا ہوگا، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ تو ہے، مسئلہ تو ہم 9 مہینے سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، یہی باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ جس طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں، آپ اپنی پریپوزیشن میں عوام کو کوئی حق دینے کو تیار نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایک اشرافیہ حکومت کرتی رہے، بند کمروں میں فیصلے ہوں، لوگوں کی کوئی حیثیت اوقات نہ ہو، فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ رہیں، ہم IMF کے ساتھ، ہم ورلڈ بینک کے ساتھ پیسے ٹوسے لے کے اور ہم ڈے ٹو ڈے ملک چلائیں. یہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، ہمارے جو ایک بند کمروں میں فیصلے کرنے والوں کا. اس طرح ملک نہیں چل سکتا. 28 سال کی آبادی 66% ہے اس ملک میں، اور وہ اپنا حق مانگتے ہیں، اور اس حق کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ووٹ کا حق تسلیم کریں، آپ ایک مستحکم سیاسی حکومت کی بنیاد رکھیں جو الیکشنز کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ہم نے 9 مہینے یہ جو وقت ضائع کیا ہے اس حکومت نے، ہم کیا کہتے رہے ہیں؟ یہی باتیں کہتے رہے ہیں کہ آپ کیسے جائیں گے IMF کے پاس. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، 2 صوبوں میں حکومتیں نہ ہوئیں تو سارا جو فائنینشیل آپ کی جو آپ نے جو ریزرو بچانے ہیں، آپ نے جو پیسے بچائے ہوئے دکھانے ہیں، آپ نے ٹیکسیشن کا جو بچانا، آپ کیسے آئے؟ اچھا یہ بتائیے بھائی، یہ میں نے ابھی ان سے بھی پوچھا ملک احمد خان سے بھی کہ یہ پھر اس کا کیا یہ حل ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے ایک جو IMF پروگرام کے حوالے سے، صرف IMF پروگرام کے حوالے سے، اور جو اس وقت اکانومی کے ریلیٹڈ ارجنٹ امیڈیٹ مسائل ہیں اس کے حوالے سے ایک فریم ورک تیار کر لے؟ کیونکہ IMF کو آپ کو تو نہیں بتانا ہے کہ یہ کر دو، یہ نہیں کر دو، یہ کر دو، یہ نہیں، وہ تو IMF نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اگر ہمیں چاہیے تو لیں، ادروائز یہ کہ IMF وے اور دا ہائی وے، اس کے علاوہ ہمارا اپنا وے تو نہیں ہے. تو ہم کم از کم ان کو تسلی کرا دیں کہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے یا جو یہ حکومت ہے، آپ پروگرام ہمیں دے دیں، اور جو آئندہ حکومت آئے گی وہ اس کو قبول کر لے گی. اس قسم کی کوئی نیگوسیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے جو ان مسائل کا احاطہ کرے، الیکشن کا بھی اور ان تمام مسائل کا؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتی. کامران صاحب دیکھیے، یہ آپ عجیب و غریب یہ مطالبہ ہے حکومت کا بھی، اور یہ شہباز شریف روز اس طرح کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے انتہائی احمقانہ معاشی فیصلوں کی اونرشپ ہم لے لیں. ہم کیوں لے لیں؟ اس ملک میں آج سے 9 مہینے پہلے یہ تباہی تھی جو ان کی وجہ سے اب ملک میں نازل ہوئی ہے، تو ہم ان کی بیوقوفانہ نالائکی پہ مبنی احمقانہ فیصلوں کی ہم کیوں جو ہے وہ اونرشپ لیں؟ اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے پولیٹیکل فریم ورک کے اوپر مذاکرات کرنے پڑیں گے، الیکشن ہمیں دیں گے، اس کے بعد باقی گفتگو ہوگی. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان سے IMF طے کر لیں، معاشی طے کر لیں، ہم بالکل ان کے احمقانہ فیصلوں کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہیں. یہ لوگوں کے ولن ہیں اور انہوں نے لوگوں کی معاشی طور پہ کمر توڑ دی ہے، اس کی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے. ہم کیوں ان کا بوجھ اٹھائیں؟ بالکل یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اس معاملے میں سمجھ گیا، آپ کی بات میں سمجھ گیا، میں دہرا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ پہلے الیکشن کے فریم ورک پہ بات ہو جائے، اس کے بعد جو اس کی ضمنی صورتحال میں اگر IMF کے معاملات ہیں یا معیشت کے ارجنٹ معاملات ہیں جو آپ کے ماہرین بھی اگر اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ضروری ہے، تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن پہلے الیکشن کے فریم ورک پہ بات ہو، معاشی معاملات پہ خالی بات ہو اور اس پہ بات نہ ہو، یہ نہیں ہوگا. یہ بتائیے گا، آپ تک بھی آواز آ رہی ہوگی کہ کچھ آئینی موشگافیوں کی، عدالتی موشگافیوں کی بات ہو رہی ہے کہ کسی صورت سے یہ جو عمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ معاشی مسائل یا معاشی ایمرجنسی یا معاشی ارجنسی کے لحاظ سے الیکشن کو ٹال دیا جائے اور پنجاب اور KP میں آپ لوگ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ میں اور حکومت کے درمیان کوئی اس میں مفاہمت کا تو امکان نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا ہی کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ آ جائے گا KP میں اور پنجاب میں، اور وہ پھر ایکسٹینڈڈ
نظام چلائے اور پھر 3 مہینے کے لیے نہیں وہ 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے چلے، اس کے لیے کچھ آپ کی تیاری ہے؟ جی بالکل، دیکھیے یہ تو ماشاء اللہ ہوا نا، یہ ایکسٹینڈڈ نظام وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، یا ملک میں آئین ہے یا ملک میں آئین نہیں ہے. جس قسم کا فارمولا آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے مارشل لاء لگ جائے ملک میں، اور مارشل لاء ہمیں قبول نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی ریزسٹ کیا ہے مارشل لاء کو، اور ہم پہ بڑی کوشش ہوئی، ہمیں بڑی ایفرٹ کی گئی کہ اگر آپ مارشل لاء تو نہیں، اگر عدالت اجازت دے دے تو نہیں، کوئی عدالت اجازت نہیں دے سکتی. آئین سے عدالت بڑی نہیں ہے، آئین عدالت سے بڑا ہے، اور آئین میں واضح ہے 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے. اگر کوئی عدالت یہ کہتی ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے وہ آئین سے متصادم ہے، اور آئین سے متصادم ہے تو اس کا مطلب ہے ملک میں مارشل لاء ہے. چاہے عدالتی مارشل لاء ہو، چاہے فوجی مارشل لاء ہو، یہ ہمیں قبول نہیں ہوگا. اور پاکستان کے لوگ اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلیں گے اور اپنے حق لیں گے. فواد بھائی، اس کے لیے آپ تیار ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر آئے گا اور جو کہ الیکشن کمیشن چنے لاہور میں اور پشاور کے لیے، کہ پنجاب اور کے پی کے لیے، وہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ کینڈیڈیٹ ہو جو کہ حمزہ شہباز کا ہو یا وہاں کے اپوزیشن کے لیڈر کا ہو، اور وہ اپنا سیٹ اپ لائے جو کہ ظاہر ہے کہ پرو پی ٹی آئی سیٹ اپ تو پرہیپس نہیں ہوگا. وہ سہ لیں گے آپ 90 دن؟ وہ اس لیے کہ وہ پہلے بھی ہم نے دیکھے، ہم نے تو حمزہ شہباز کی حکومت کے اندر الیکشن لڑا تھا اور 20 سیٹیں جیتی تھی. اس وقت جو عوامی ریلا ہے وہ اس طرح کی احمقانہ اگر وہ باتیں کریں گے تو ایک غیر جانبدار آدمی لگنا چاہیے جو سب کو قابل قبول ہو اور اسی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. آئین کی اسپرٹ کو کچھ تو فالو کرے نا. اب یہ تو نہیں کہ آپ نے ہر چیز میں جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ زبردستی ہی ہونی ہے اور آئین کو پیچھے پھینک دینا ہے، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہونے، پھر تو آپ ایک بنانا ریپبلک ہوں گے نا. تو اسی لیے اس کے اوپر تو آئین میں واضح ہے. آئین میں ہے نا سر، آئین میں ہے نا کہ الیکشن کمیشن اگر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو آئین میں ہے نا کہ الیکشن کمیشن انتخاب کرے گا. وہ تو کوئی غیر قانونی بات کرے گا، لیکن اس کی آئین کی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن بھی تو ہوتی ہے نا. اسپرٹ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ہو جو دونوں کا ایکسیپٹیبل ہو، اور اسی کے مطابق الیکشن کمیشن کو آگے بڑھنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے. کبھی تو کوئی انسان کے بچوں والا فیصلہ وہ بھی کر لیں. تو بہرحال گیم از آن. فواد بھائی، اب آپ کے لحاظ سے اگلے 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کے لحاظ سے، عمران خان کے لحاظ سے قومی الیکشن ہونے چاہیے اگلے 6 مہینوں میں، 3 مہینے میں. یہ کامران صاحب ہمارا لحاظ نہیں ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے مطابق یہ ہونا چاہیے. اور جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ پاکستان کے آئین کو ہمیں عزت دینی چاہیے. یہ تو نہیں کہ ہم بالکل ہی پاکستان کا آئین کو روندتے ہوئے جو 8-9 مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے اس کو روند کے رکھ دیا ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتے. تھینک یو سو مچ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی کلیئرٹی نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی سوچ میں اور ان کی پالیسی میں. سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن کراؤ، اس کے لیے حالات ایسے بپا کر دو کہ الیکشن پہ مجبور کر دو نظام کو، اور یہی وہ صورتحال ہے جس پر ابھی آپ نے سنا فواد چودھری صاحب کو. کمرشل بریک، اس کے بعد اس پوری صورتحال کا ہم ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ بھی لیتے ہیں. آپ کو ہم نے نون لیگ کی حکومت کا موقف سنا دیا، پی ٹی آئی کا عمران خان کا موقف سنا دیا. دیکھتے ہیں انڈیپینڈنٹ ماہرین کیا کہتے ہیں. چھوٹے سے وقت. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہم نے ناقابل یقین مناظر دیکھے ہیں. رات کو 1:30 بجے بالآخر پرویز الہی کا اعتماد کا ووٹ لے لینا اور ان کو باقاعدہ 186 ووٹ مل جانا. نون لیگ کی، پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی نون لیگ، جے یو آئی کی مشترکہ کاوشوں کا ناکام ہو جانا، اور پھر اس صورت میں عمران خان کا یہ وعدہ پورا کرنا کہ وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں، جس کا آغاز کر دیا گیا ہے. آگے کے پی کی اسمبلی تحلیل ہوگی. ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کے آدھے کے قریب اراکین پہلے ہی استعفیٰ دے چکے ہیں. بھرپور ایک چیلنج ہے، بھرپور ایک اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اس نظام کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے، کہ وہ کیسے اس کو سروائیو کرے گی. معیشت کی کمر پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس پوری صورتحال میں، اس پورے ماحول میں الیکشنز کا انعقاد پنجاب میں، کے پی میں، جو کہ آئینی ذمہ داری ہے، جس سے کہ کسی صورت سے اس وقت بچا نہیں جا سکتا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے لیے حکومت کو برداشت کرنا اور پھر حکومت کو اس میں برقرار رہنا تو پہلی ہی غیر مقبولیت کی ایک ظاہر ہے کہ کیفیت سے گزر رہی ہے. بہت ہی ایک عجیب بحران ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے بہت ممتاز سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر خلیل صاحب ایڈیٹر بھی ہیں روزنامہ جنگ کے. بہت بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب. یہ بتائیے گا کہ بہرحال پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو حکومت کی حکمت عملی، کوششیں، کاوشیں
کہ نظام چلتا رہے, کسی صورت سے حکومت چلتی رہے, الیکشن کی طرف نہ جانا پڑے, اس کو کافی زک پہنچی ہے, کافی سیٹ بیکس ہیں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 24 گھنٹوں میں. یہ خان صاحب جب سے پنجاب اسمبلی کا یہ نیا معاملہ شروع ہوا ہے, سیاسی عدم استحکام تو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا, لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں کے فیصلوں نے ایک بھونچال کی سی کیفیت ملک میں برپا کر دی ہے. گزشتہ رات جب اعتماد کا ووٹ ہوا تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید چودھری پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہ کریں اور سٹیٹس کو برقرار رہے, لیکن آج جب زمان پارک کی میٹنگ سے پہلے ہی یہ نظر آ رہا تھا, اور یہ اسلام آباد میں یہ بعض حلقے یہ گمان کر رہے تھے کہ اب اسمبلی جو ہے وہ نہیں بچ سکے گی, کیونکہ چودھری صاحب اپنا وعدہ اور اپنی کمٹمنٹ جو خان صاحب کے ساتھ کی ہے وہ پوری کریں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہونے جا رہی ہے, نہ صرف پنجاب کی بلکہ کے پی کے بھی. دیکھیں اب اتنا بڑا پریشر آیا ہے اسلام آباد پر ان دو اسمبلیوں کی تحلیل کے فیصلے کے نتیجے میں کہ بہت مشکل ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اس میں الیکشن دیکھیے جو ہیں وہ ایک تو یہ پنجاب بالکل آپ اسمبلی نے بجا فرمایا کہ دیکھیں دو بڑے صوبے ہیں پنجاب اور کے پی او. پنجاب تو ظاہر ہے کتنا بڑا صوبہ ہے, وہ اسمبلی تحلیل حکومت ختم. قومی اسمبلی بھی تو نام کی ہی ہے نا, اس میں بھی تو آدھے اراکین کے پی ٹی آئی کے ہیں, وہ استعفیٰ دے چکے ہیں, استعفیٰ دے رہے ہیں, سب کچھ ہے. وہاں کا بھی نظام کوئی چل تو نہیں رہا ہے. تو اس ویسے تو یہ پورا ڈھانچہ جو اس وقت کا نظام کا حکومتی اور جو سیاسی جو حکومتی وہ تو دہل گیا ہے بالکل, خاص طور پہ پچھلے 24 گھنٹوں میں. نہیں بالکل, ایک دیکھیں ایک کاروائی تو ایک رسمی کاروائی تو چل ہی رہی تھی کہ قومی اسمبلی موجود ہے, استعفے منظور کرنے ہیں, لیکن اب اتنا بڑا پریشر آیا ہے کہ حکومت کے لیے سنبھلنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا, اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا پنجاب اور کے پی کے میں پہلے انتخابات ہو جائیں اور وہاں 5 سال کے لیے حکومتیں منتخب جو بھی حکومتیں آ رہی ہیں وہاں پہ الیکشن کے نتیجے میں بنیں گی, تو وہاں یہ 5 سال کے لیے حکومت, یہ کوئی ایڈ ہاک حکومتیں نہیں ہوں گی, نگران حکومتیں نہیں ہوں گی, یہ 5-6 مہینے کے لیے نہیں ہوں گی, 5 سال کے لیے ہوں گی. اور ایسی صورت میں کیا یہ ممکن ہوگا کہ اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ پنجاب اور سندھ کی جو اسمبلیاں ہیں, جو منتخب حکومتیں ہیں, وہ مرکزی الیکشن پر اثر انداز نہ ہوں, کیونکہ اب جو بھی الیکشن ہوگا اس کے بعد اس پر یقیناً اس کا اثر پڑے گا. اب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہ ہم سب جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سر توڑ کوشش تھی موجودہ حکومت کی, پی ڈی ایم کی, اس پورے جو سیاسی اس وقت حکمراں جماعت ہے یا جو گروہ ہے اس کی الائنس ہے, اس کی کہ کسی صورت سے الیکشن نہ ہو. ابھی الیکشن کے لیے وہ تیار نہیں ہے, نواز شریف صاحب بھی تیار نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت الیکشن کے نتائج آیا ہیں. اب اس کاوش کو یا اس کوشش کو وہ کتنی, اب اس کو کیسے کامیاب کر سکتے ہیں, کیسے مزید التوا کر سکتے ہیں, یا ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, یہ اب صورتحال نواز شریف صاحب اب کیسے افورڈ کریں گے, زرداری صاحب, فضل الرحمان صاحب کہ اب الیکشن اب بھی اس کے باوجود بھی نہ کرائیں. نہیں دیکھیں ابھی تو ایک ٹائی پڑنے والی ہے, جو نیا قانونی موشگافی سامنے آنے والی ہے وہ ہے کیئر ٹیکر پر, کیونکہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی تجویز کرے گی, جس چیف منسٹر کا نام بھی نہیں دیکھیں وہ تو کیئر ٹیکر کے چاہے کچھ بھی آ جائے حافظ صاحب 90 دن کے لیے ہے نا, وہ 90 دن تو صاف لکھا ہے آئین کے اندر, وہ 90 دن کی 2 حکومتیں ہوں گی, 90 دن کے بعد تو الیکشن کرانے ہیں نا. ٹھیک ہے وہ سمجھے کہ وہ جو حمزہ شہباز تجویز کریں گے وہ آ جائے گا, کے پی میں بھی محمود خان کا نہیں آئے گا, دوسرا آ جائے گا, مگر پھر بھی 90 دن کے لیے ہوگا نا. اس 90 دن سے زیادہ تو اب الیکشن نہیں ٹالے جا سکتے. اب الیکشن جو ہے دیکھیں, الیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب نے لاہور میں کر دیا ہے. الیکشن اگر یہ اسمبلی جو ہے اگر گورنر نہ مانے تب بھی اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے, کے پی کے میں بھی ہو جائے گی. 2 صوبائی 64% پاپولیشن پنجاب کی, اور اگر اس کو حق نمائندگی سے کیسے محروم کر سکتے ہیں. الیکشن کرانا ایک آئینی تقاضا ہے, اس کے بعد ملک میں الیکشن کرانا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن نے بھی کہ ہمیں اکتوبر تک جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے لیے ٹائم چاہیے, پھر نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے, اور حلقہ بندیاں بھی جو ہے جو آباد پاپولیشن نیا سنسس آ رہا ہے اس کے مطابق ہوں گی. تو یہ اکتوبر تک بات چل رہی تھی. لیکن ابھی آج ہی جب میری بات ہوئی ہے متعلقہ لوگوں سے تو انہوں نے کہا جی کہ جو بھی صورت ہو الیکشن کمیشن جو ہے انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے,
اور الیکشن کو جو ہے آئینی تقاضا ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور اب الیکشن کی طرف بڑھنا ہے، خواہ پی ٹی ایم مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی تیار ہو یا اس سے آگے کوئی معاملہ چل رہا ہو، لیکن الیکشن ہر صورت میں آپ کو 90 دن کے اندر کرانا ہے۔ اور اس وقت جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ یقیناً خان صاحب کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ایسے الیکشن اس ماحول میں ہوتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کس حد تک اس کو بہت افورڈ کر سکے شکریہ، گی۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ جناب حافظ طاہر خلیل ہمارے ساتھ موجود تھے، روزنامہ جن کے ایڈیٹر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔